سیدی مرشدی جمعیت علماء پاکستان، جمعیت علماء پاکستان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیں ایک دفعہ باواز بلند الصلاۃ والسلام۔ اس کو تھوڑا ادھر کر دیں یار، یہ کون ہے اس کا مائک کیمرے والا؟ اس کو اٹھا کے ادھر کرو یار آنکھوں کے سامنے سے۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرو عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، اور ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، اور تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ حمد و صلاۃ اور نعت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد واجب الاحترام قائدین جمعیت علماء پاکستان، میں نے تو دونوں ڈاکٹروں سے اجازت مانگی تھی کچھ طبیعت کی وجہ سے کہ ڈاکٹر صاحب کا، بڑے ڈاکٹر صاحب کا خطاب سنتے ہیں صدر محترم کا، لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کھڑے ہوں۔ میں نے کہا میں کھڑا ہو گیا تو پھر کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا کھڑے ہو کے۔ الحمدللہ، ایک تو ہمارا فخر یہ ہے اللہ کریم کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے قائد سے وفا کی ہے۔ بہت سارے لوگ اگر آپ کو نام لیتے نظر آئیں گے، حضرت امام شاہ نورانی کا آج بہت سارے لوگ، لیکن یہ جماعت وہ ہے جنہوں نے اپنے قائد سے وفا کی ہے، اور اس لیے خوش نصیب ہیں کہ ہم پنجابی والے کہتے ہیں پریا اس دا جانی ہے جس دا توڑ چڑھے، اور یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ کرے ہماری توڑ چڑھ جائے۔ ان کی توڑ چڑھ گئی، ان کی زندگی تک ہم سب ساتھ رہے، خدا کرے کہ اب ہم ان کے پردہ فرمانے کے بعد بھی اسی مشن پہ کاربند رہیں
دنیا کہے کہ یہ سچے خادم تھے قائد اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کے، ادھر ادھر نہیں ہوئے۔ اب لوگ مجھے پتہ ہے اسٹیجوں پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہم بھی نورانی صاحب کے ماننے والے ہیں۔ بھئی اگر آپ بھی نورانی صاحب کو مان لیتے تو اہل سنت میں اختلاف ہی نہ ہوتا، اہل سنت کے دھڑے ہی نہ بنتے۔ اگر آپ نے قائد اہل سنت کے یہ 30-32 سال ضائع نہ کیے ہوتے اختلاف کروا کے، کسی نے ادھر گروپ بنا لیا، کسی نے ادھر گروپ بنا لیا، اب انہیں تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد، اب وہ اپنے سٹیجوں پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ اب ہمارے پاس قیادت نہیں ہے۔ تو میں نے کہا جب قیادت تھی تو اس وقت کاش آپ مان لیتے تو آج آپ کو یہ نہ کہنا پڑتا۔ تو میں الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں یہ نہیں کہتا ہمارے پاس قیادت نہیں ہے، ہمارے پاس تو ساری قیادت موجود ہے۔ قائد کے صاحبزادے بھی موجود ہیں، قائد کے سیاسی جانشین بھی موجود ہیں، الحمدللہ روحانی جانشین بھی موجود ہیں، ساری ٹیم موجود ہے۔ اور پوری کوششوں کے باوجود کہ بہت لوگوں نے توڑنے کی کوشش کی انہیں، یہ ٹوٹے نہیں ہیں۔ ادھر ادھر کھینچا تانی ہوئی، بہت کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ اور ابھی منڈی ڈنگا میں بھی ایک سوال ہوا تھا، مجھے بھی اکثر جہاں جاتا ہوں سوال ہوتا رہتا ہے جی قائد محترم کے بعد آپ کے پاس اتنی بڑی پھر قیادت نہیں ہے۔ میں نے کہا قائد اعظم کو دنیا سے گئے ہوئے پاکستان سے اب تقریباً 62 سال ہو گئے ہیں، تو قائد اعظم جیسا کوئی نہیں ملا ہمیں۔ پورے پاکستان کو اگر کوئی لیڈر ملا ہے تو آپ بتا دیں، کیوں بھائی؟ دعوے تو بڑے کیے ہیں لوگوں نے، لیکن اب قائد اعظم کی جگہ جو ملے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو ہمارا تو ابھی اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ ان کی نظر کرم سے۔ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ یہ بزرگ جو ہیں یہ دنیا سے جا کے بھی ان کا فیض جاری رہتا ہے، انشاءاللہ ان کے فیض سے یہ جماعت پھلے پھولے گی، اس لیے کہ یہ اہل حق ہیں، یہ ادھر ادھر نہیں ہوئے، انہوں نے کوئی مفادات کا رستہ اختیار نہیں کیا، کوئی سودے بازی نہیں کی، نظام مصطفیٰ کی راہ چھوڑ کے بھاگے نہیں ہیں۔ ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہے، بڑا زور لگایا امریکہ نے 9/11 کے بعد جمعیت علماء پاکستان کو خرید لیا جائے، دیوبندیوں سے ان کی لڑائی تھی، جمعیت علماء پاکستان کو خریدیں، دیوبندی بریلوی لڑائی کروائیں، لیکن ہمارے قائد نے سبق یہی دیا، جس طرح بھی پیر حسنین فاروق صاحب کہہ رہے تھے، میرے قائد بھی بڑی محبت سے ذکر فرمایا کرتے تھے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کا، اور وہ ان کے نائب تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ امام ربانی کو جھکانے کی بڑی کوشش کی جہانگیر نے، اکبر نے، چھوٹی سی کھڑکی بنائی کہ چلیں وہ سر جھکا کے آئیں گے تو ہم سرخرو ہو جائیں گے، کہیں گے وہ جھک کے آئے ہیں، لیکن قربان جائیں اللہ نے مومن کو جو فراست عطا فرمائی ہے، آپ اندر داخل ہوئے تو پہلے پاؤں داخل فرمائے، کہا آپ نے سر نہیں جھکایا، فرمایا یہ سر صرف خدا کے سامنے جھکتا ہے، بندہ مومن کا سر کہیں اور نہیں جھکتا۔ تو اب بڑی کوشش کی جمعیت علماء پاکستان کو حکمرانوں نے کہ یہ جھک جائے، لیکن میرے قائد فرمایا کرتے تھے پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ یہ جماعت قائد محترم رحمت اللہ علیہ کے نقش قدم پہ ہے، انشاءاللہ رہے گی اور پھلے پھولے گی۔ جو ادھر ادھر ہو گئے ہیں لوگ آئیں گے، اس لیے کہ ابھی آپ صاحب نے ایک شیخ الاسلام کی طرف اشارہ کیا، ایسے بہت سارے پھرتے ہیں جو پاکستان کی قیادت کرتے کرتے، انقلاب برپا کرتے کرتے ملک ہی چھوڑ گئے۔ کسی کو ایک دھمکی ملی کہ وہ ملک چھوڑ کے بھاگ گیا، کسی کو ایک دھمکی ملی کو سیاست چھوڑ گیا۔ میرے قائد کے تو ایک نہیں ہزاروں قاتل کراچی میں پھرتے تھے۔ قائد نے فرمایا کہ ہم ان قاتلوں کا کراچی میں رہ کے مقابلہ کریں گے، بھاگیں گے یہ ہم نہیں بھاگیں گے، اور وہ قاتل بھی کراچی سے بھاگ گئے۔ وہ قاتل بھی کراچی سے بھاگ گیا، لندن بیٹھا ہوا جا کے، اور اس کا ایک ساتھی لندن میں مارا گیا ہے۔ اور گزشتہ سال جو مارا گیا تھا، ایک مارا گیا ہے، دوسرے کی باری آنے والی ہے انشاءاللہ، اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ میں کوئی پیشن گوئی نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے انجام کو پہنچیں گے انشاءاللہ۔ انہوں نے ہزاروں بے گناہوں کا خون بہایا اور پھر کراچی کو برباد کیا، کہ کراچی تو نظام مصطفیٰ والوں کا شہر تھا، اس شہر کو لسانی سیاست پہ لگا دیا،
عصبیت پہ لگا دیا، پنجابی پٹھان مہاجر کو مارو قتل کرو، خون بہایا۔ آج اس پورے ملک کا سکون لٹ گیا۔ میں نے قائد اہل سنت رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں نشتر پارک کے جلسے میں کہا تھا کہ جب تک کراچی والے نظام مصطفیٰ پہ واپس نہیں آئیں گے اس شہر میں سکون نہیں آئے گا۔ یہ واپس آ جائیں اپنے قائد کے اسی جھنڈے تلے جو گنبد خضرا والا جھنڈا حضرت نے پکڑایا تھا، اسی جھنڈے تلے واپس آ جائیں، میں گارنٹی دیتا ہوں اللہ کی قسم کراچی میں امن اور سکون ہو جائے گا۔ جب تک یہ دہشت گردی قتل و غارت گری کی سیاست کے پیچھے رہیں گے پورا ملک برباد ہو رہا ہے۔ جمعیت علماء پاکستان کے کارکنوں کو جد و جہد کرنی ہے، انشاءاللہ چومکھی لڑائی لڑنی۔ امریکہ پاکستان پہ حملہ آور ہے، دھمکیاں دے رہا ہے، اس کا بھی مقابلہ انشاءاللہ یہ غلامان مصطفیٰ کریں گے۔ اور رسول اللہ کو بھونکنے والے جتنے کتے بھی سلمان تاثیر جیسے بھونکیں گے انشاءاللہ ان کا صفایا بھی یہ غلامان مصطفیٰ کریں گے۔ حکومت چاہتی تھی کہ ہمیں بھونکنے کی اجازت عام، اذن عام مل جائے، آئین ناموس رسالت کے تحفظ والا ختم ہو جائے۔ ایک مرد مجاہد نے جو سپاہی تھا، اس نے ملازم تھا، اس نے سبق دیا ساری امت کو، بلکہ اس کی ایک ضرب نے پوری حکومت کو سیدھا کر دیا۔ ایک ضرب نے۔ تمہیں عاشقوں کی طاقت کا پتہ نہیں ہے۔ اقبال نے کہا عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس جہان رنگ و بو کو بے کراں سمجھا تھا میں، محبت والے نے عشق رسول میں ڈوب کے ایک ضرب لگائی، گورنر کو گورنر اور اس سے جہنم میں پہنچا دیا، اور اس کے بڑے بڑے سرپرست کانپ رہے ہیں سب۔ اور وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے اس آئین کو بدلنے کا، اور تمہاری جرت بھی نہیں ہے، انشاءاللہ یہ ہمارے بزرگوں کا بنوایا ہوا ہے۔ ہماری سیاست یہی ہے، جتنے علماء بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ہماری بابا سیاست یہ ہے کہ اس وطن عزیز میں حضور کے مقام کا تحفظ ہو، کوئی سرکار کو کمزور لفظ نہ بولے۔ میں نے کہا تم آئین بدلنا چاہتے ہو اپنی زبان بدل لو، یہ بکواس کرنے والی زبان تم کیوں بولنا چاہتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اور ہم نے تو غیرت والی ماؤں کے دودھ پیے ہیں، رسول اللہ کی نام لے ماؤں کے دودھ پیے ہیں، انشاءاللہ جسموں میں جب تک حضور کی محبت کا ایک ذرہ بھی موجود ہے پاکستان کی سرزمین پہ کسی کو رسول اللہ کو بھونکنے کی اجازت نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ ممتاز قادری کی ڈیٹ قریب آ رہی ہے، ممتاز قادری کو انہیں رہا کرنا پڑے گا، اونچی کہہ دیں انشاءاللہ۔ ممتاز قادری کو سزا دینی آسان نہیں ہے۔ میں نے مینار پاکستان کے اپنے جلسے میں تحفظ ناموس رسالت کانفرنس میں سب ایجنسیاں وہاں تھیں، میں نے کہا ذرا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ممتاز قادری کا۔ ممتاز قادری کو سزا دینی اتنا آسان کام نہیں ہے، یہ تو پاکستان بننے سے پہلے کی تقریباً 1927 کی بات، ابھی پاکستان مارز وجود میں نہیں آیا تھا۔ غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ، ابھی اس غازی ممتاز قادری کی بھی منت ہو رہی کہ بابا ایک بیان بدل لو، تم کہہ دو میں نے قتل نہیں کیا۔ اور غازی علم دین شہید سے بھی یہی کہا گیا، بلکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جا کے کہا کہ علم دین کوئی گواہ نہیں ہے، تو ایک دفعہ کہہ دے کہ میں نے نہیں مارا، تجھے رہا کروانا میرے ذمے ہے۔ تو غازی علم دین نے کہا محمد علی جناح میں جب سے گستاخ رسول کو قتل کر کے جیل کی کال کوٹری میں آیا ہوں، اللہ کی قسم ہر رات کملی والے کی زیارت ہوتی، میں کیسے کہہ دوں میں نے نہیں مارا؟ میں تو ایسے ہزار بار ایسے جرم کا اعتراف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مولانا محمد علی جوہر جیل میں تھے، وہ عشق رسول کی پاداش میں انہوں نے پھر اس کا غازی علم دین کا بھی نقشہ کھینچا، اپنی بھی بات کی۔ ان سے کسی نے پوچھا آپ کال کوٹری میں ہیں کیسی گزر رہی ہے؟ تو فرمایا سبحان اللہ، تنہائی کے یہ دن ہے، تنہائی کی یہ راتیں اب ہونے لگی ان سے، خلوت میں ملاقاتیں
حضور لجپال ہیں جو سرکار کے نام پہ اپنی جان قربان کر دے، رسول اللہ ایسی 1000 جانیں عطا فرما دیتے۔ حضور کے نام پہ جان قربان کرنے والا مرتا نہیں ہے، حیات جاودانی کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ و پائندہ ہے۔ جمعیت علماء پاکستان کا پیغام مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ ہے۔ ہمارے قائد نے ایک نعرہ ہمیں دیا تھا، میرا تن میری جان سبز گنبد پہ، سب سے پہلے نعرہ یہ جمعیت علماء پاکستان نے دیا۔ ہینڈ بیل چھپے اور قائد محترم خود نعرہ لگوایا کرتے تھے۔ کبھی کبھی جب کوئی جلسے سے نعرہ لگاتا تھا نا، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو آپ فرمایا کرتے تھے غلامی رسول میں موت بھی حیات ہے، یہ زندگی ہے۔ کون جانتا تھا ممتاز قادری کو، غازی علم دین کو کون جانتا تھا؟ لیکن آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اسی غازی علم دین کے اس عاشقانہ اقدام کے بعد اس وقت کے بڑے بڑے اولیاء اللہ اور علامہ اقبال جیسے مفکر غازی علم دین کی زیارت کرنے میاں والی جیل میں جا رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ خواجہ ضیاء الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ، ان کے بھی آباء و اجداد جتنے بڑے بڑے تھے، یہ سب اس مرد درویش کی زیارت کرنے کے یہ حضور کا۔ اور اقبال نے کہا کہ اسی گلاں کرتے رہے، ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا۔ بابا یہ عمل والی بات ہے، دعا کریں ہم اس کی طرف آ جائیں۔ اگر ہم آ جائیں تو ہم سب سے بڑی جماعت ہیں۔ ہم اس جلسے کے بعد پھر جا کے سست ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں سب سے بڑی جماعت جمعیت علماء پاکستان ہے۔ میڈیا ان کو اٹھاتا ہے جن کے لیے اسے اشارہ ملتا ہے، جن سے کو پیسہ ملتا ہے۔ میڈیا کی ریٹنگ جس سے بڑھتی ہے ان کو اٹھاتا ہے، لیکن ہمیں میڈیا کی پرواہ نہیں ہے کہ میڈیا اٹھائے گا یا نہیں اٹھائے گا۔ پیر صاحب نے جو بات کی تھی، بات وہ ہے ہم چاہتے ہیں ہماری لائن گنبد خضرا والے سرکار کے ساتھ صحیح رہے، اور جو میڈیا نے اٹھائے ہیں پھر گرائے ہیں، پھر اٹھائے ہیں پھر گرائے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ لیں وزیر اعظم صاحب کشکول لے کے پھر رہے ہیں، جھولی پھیلائے، کوئی سیلاب زدگان کے لیے بھی دینے کو تیار نہیں ہے۔ ابھی جب یہ گریں گے تو یہی میڈیا پھر ہمیں وہ کچھ بتائے گا کہ آپ کی حیرت گم ہو جائے گی کہ یہ ہماری لیڈرشپ تھی۔ بے ایمان جھوٹے جو ملک لوٹ کے لے جا رہے ہیں، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے ہم اس پیغام کو کہ ہمیں ملک بچانا ہے، اور اس ملک نے بچنا تب ہے جب یہاں سرکار کا نظام آئے گا، اس لیے کہ یہ بنا اس کے لیے تھا، جوتی پاؤں کے لیے بنی۔ اگر یہ پاؤں کی حفاظت نہ کرے تو آپ اتار کے پھینک دیں گے۔ ٹوپی اور رومال سر کے لیے بنا ہے، اگر یہ سر نہ ڈھانپے تو کون اسے سر پہ رکھے گا؟ پاکستان نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنا تھا۔ اب بعض بے ایمان نام نہاد دانشور ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے نہیں جی یہ تو کوئی نعرہ ہی نہیں لگا تھا لا الہ الا اللہ کا۔ اور بابا آپ تو سیالکوٹ کے رہنے والے، حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب کے مزار پہ جائیں اور پیر جماعت علی شاہ صاحب کی روح کو مخاطب کر کے پوچھیں کہ یا شیخ المشائخ آپ کس لیے آپ فرماتے تھے میری چارپائی اٹھاؤ، اور تحریک پاکستان میں جہاں میں نہیں جا سکتا میری چارپائی لے چلو ساتھ، کس لیے آپ نکلے تھے؟ وہ تو اس لیے نکلے تھے کہ کملی والے کا نظام اس ملک میں نافذ ہوگا۔ اور میرا ایمان ہے، میں مایوس لوگوں میں سے نہیں ہوں، میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ ہوگا۔ اونچی کہہ دیں آپ، اونچی آواز سے کہہ دیں انشاءاللہ۔ اور صرف اس ملک میں نہیں، ہم تو اس بات کے دائی ہیں از روح قرآن کہ میری سرکار کا نظام ساری کائنات پہ غالب آنے والا ہے۔ اللہ کی قسم، چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہماری بیٹھی ہوئی ہیں، یہ فرانس میں لڑ رہی ہے۔ فرانس والے کہتے ہیں بچیوں کو سقاف نہ پہنو، برقع اتار دو، پابندی لگ گئی، سکول نہیں جا سکیں گی۔ سقاف والی بچیوں کو کالج سے فارغ کر دیا، یونیورسٹی سے نکال دیا۔ انہوں نے کہا ہزاروں کالج، یونیورسٹیاں، سکول قربان، لیکن رسول اللہ کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ غلبہ اسلام کی تحریک کی طرف ساری علامتیں لے جا رہی ہیں۔ نوجوان بچے اور بچیاں میری سرکار کے دین کے غلبے کی جنگ لڑنے کے لیے میدان میں ہیں، انشاءاللہ یہ غالب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کے لیے سچی جد و جہد نصیب فرمائے۔ وما علیہ